عربی اگلا سوال ہے کہ اسلام میں مزاحیہ لطیفے بیان کرنا جس میں کسی حد تک جھوٹ کی آمیزش بھی ہو کہاں تک درست ہیں؟ اسی طرح مختلف پولیٹیکل لیڈرز کی نقلیں اتارنا جیسا کہ دنیا ٹی وی کے پروگرام حسب حال اور جیو ٹی وی کے پروگرام خبرناک وغیرہ، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ آپ کے ایک سٹوڈنٹ کا یوٹیوب چینل ہے مسلم اونلی، ہاں جی اس نے تو آپ کے فنی کلپس کو کاٹ کاٹ کے کم از کم 9 کے ساتھ بنا دی ہیں. کیا یہ سب کچھ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ ہاں جی، میری اجازت سے ہو رہا ہے. وہ اس نے کوئی یہ تو نہیں مجھے گن پوائنٹ رکھ کے تو مجھ سے کوئی کام کروائے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ میں نے تو نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی اس میں نقل اتاری ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی جھوٹا لطیفہ سنایا ہوا ہے. میں نے تو ریئل لائف کے وہ واقعات سنائے ہیں جو فنی ہیں، جو میرے ساتھ بیتے ہیں. وہ ہر بندے کی زندگی میں علماء کے ساتھ اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ وہ ویسے کمال کام کیا ہے. وہ کام مطلب ہمارے مین چینل سے ہونا چاہیے تھا جو مسلم اونلی والے نے کیا ہے. پہلے انہوں نے نام رکھا تھا اونلی مسلم، اور میں نے کہا اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں باقی کافر ہیں، تو اس کا نام چینج کراؤ، اس کا نام رکھو مسلم اونلی، یعنی میں صرف مسلمان کے لانے پہ فخر محسوس کرتا ہوں. تو پھر یہ چینج کروایا تھا. تو یہ فنی کلپس کا جو ایون تھم نیل ہے یہ میں نے خود ڈیزائن کیا تھا. اور اس کے اوپر وہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے لکھا ہوا ہے مدنی لطیفے. اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے میرے بھائی. مدنی لطیفے کا کیا مطلب ہے کہ مدینہ شریف کا کوئی لطیفہ بنایا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو الیاس قادری صاحب ہر چیز کے ساتھ کہتے ہیں مدنی پھول، مدنی آپ کو نصیحت. یعنی مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جتنا کرنا درست ہے. اس اعتبار سے لطیفے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جھوٹا واقعہ بیان کر رہا ہے. لطیف عربی میں کہتے ہیں ہلکی پھلکی چیز، یعنی سن کے آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں تو مطلب اسلام میں ملتی ہیں. اسلام میں مزاح اور مذاق کا فرق سمجھ لیں. ایک ہے مزاح، دل لگی کرنا، کوئی چٹکلا سنانا اوریجنل والا، یا کوئی ایسی سچی بات کرنا جس میں کوئی مزاحیہ پہلو نکلتا ہو بشرطے کے سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو. ایک ہے مذاق اڑانا، وہ تو حرام ہے. اس حوالے سے اگر آپ سورہ الحجرات میں چلے جائیں نا، بڑے سخت الفاظ ہیں پارہ نمبر 26 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات تو کمال صورت ہے جی اس ٹاپک کے اوپر. آیت نمبر ہے 11. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے. جس طرح یہ آج کل لطیفے بنے ہوئے ہیں، ایک پٹھان تھا. کتنا غلط حرکت ہے یہ. آپ ایک پوری قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے ذریعے. آپ آج تک نہیں ثابت کریں گے کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح کا کوئی لطیفہ سنایا ہو، کبھی ویڈیو میں یا ویڈیو سے ہٹ کے. اچھا جی. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے. یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو اڑا رہا ہے. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں زیادہ بہتر ہوں ان سے. ولا تلمزوا، اور ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ. اللہ اکبر. انفسکم، آپس میں. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے القاب نہ رکھو. بئس الاسم الفسوق، کتنا ہی برا نام ہے فاسق ہونا. بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد. یعنی ایسے لوگ فاسق ہیں جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور کتنا یہ یعنی بری چیز ہے کہ بندہ مومن بھی ہو اور ساتھ فاسق بھی ہو جائے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ اللہ کے حضور ظالم ٹھہریں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ آپ اس طریقے سے مذاق نہیں اڑا سکتے. اور باقی معذرت کے ساتھ ہمارے ان پروگراموں میں بھی صرف سافٹ ٹارگٹ پولیٹیکل لیڈرز ہی ہوتے ہیں. اور پولیٹیکل لیڈرز بھی وہ والے پولیٹیکل لیڈرز جو ذرا جگہ قسم کے ڈان نہ ہو. ورنہ آپ کے ملک میں ایک ڈان تھا، اللہ نے اس سے اس امت کی جان چھڑائی، الطاف حسین. جب تک وہ بدماشی میں تھا کبھی کسی پروگرام کے اندر آپ نے اس کی ڈمی دیکھی ہے؟ جب وہ ڈھیلا پڑا تب آنی شروع ہوئی. وہ تو اینکرز کو اڑوا دیتے تھے. کسی اینکر کی جرت نہیں ہوتی تھی سوائے چند ایک لوگوں کے جو اس وقت تھوڑی دلیری دکھاتے تھے، ادروائز کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. تو پولیٹیکل لیڈرز میں بھی وہ جو سٹرانگ نہ ہو،
تو سافٹ ٹارگٹ بنے ہوئے کہ ان کے مذاق بناتے ہیں. اور کئی پولیٹیکل لیڈرز تو جان بوجھ کے اپنے کرواتے ہیں مشہوری کے لیے, جس میں آپ کے پنڈی کے ایک مشہور زمانہ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں, تو ان سے تو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ خوش ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی پھر لمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات ولگر قسم کی باتیں, جھوٹے یعنی کسی کے اوپر کریکٹر کے اوپر ایسے الزامات لگانا, یہ بالکل غلط ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان ایسی چیز ہے, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. 3 دفعہ فرمایا. لہٰذا ایسا طنز و مزاح کرنا جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو وہ غلط ہے. ایک تمثیل کے طور پہ آپ بات بیان کریں, بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ قرآن پاک میں بھی کئی تمثیلیں آپ کو مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے خود تمثیلیں بیان کی ہیں اپنی توحید کے اعتبار سے. بھلا بتاؤ تو کہ ایک شخص ہے, ایسا غلام ہے کہ اس کا ایک ہی مالک ہے, اور ایک ایسا ہے جو کئی مالکوں میں شریک ہے, اور وہ مالک وہ غلام جہاں بھی جاتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا. ٹھیک ہے, اس طرح کی کئی ایک باتیں تو قرآن کے اندر موجود ہیں, تمثیلاً وہ بیان کی جا سکتی ہیں. اسی طریقے سے لیکن کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگے, آپ کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ اس کی دل آزاری ہو جائے, تو وہ والا پھر مذاق اڑانا ہوگا, اس کو آپ مزاح نہیں کہیں گے. اس طرح کے مذاق اڑانے کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے, اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو اکثر پروگرام ہیں ان میں ایسا ہی ہو رہا ہے. میں یعنی پرسنلی مجھے حسب حال پروگرام بہت پسند ہے, کچھ ایک میں نے اس کی ایک ساتھ دیکھی ہے اس اعتبار سے کہ وہ جو اس میں سہیل احمد یہ نا جی عزیزی صاحب, اس کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ایسا مزاحیہ اداکار ہے کہ اس نے ولگر پن کے بغیر مزاح لوگوں کو دیا ہے. باقی جتنے لوگ مزاح پیدا کرتے ہیں نا, ضرور کوئی گندی فوش ولگر بات کرتے ہیں, لیکن اس کی باتیں نصیحت آموز ہوتی ہیں. اور وہ حسب حال, انہوں نے نام بڑا صحیح رکھا ہوا ہے کہ ہمارا ہی حسب حال ہے. بڑے اچھے میسیجز لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اور دوسری اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. یعنی اگر عمران خان صاحب کی پازیٹیو چیزیں ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کریں گے, نیگیٹو ہیں تو ہائی لائٹ کریں گے. اگر نواز شریف صاحب کی پازیٹیو چیز ہے, شہباز شریف صاحب کی, اس کو ہائی لائٹ کریں گے, نیگیٹو ہے تو اسے کنڈیم کریں گے. اور وہ بڑا دیندار بندہ ہے جو اس کا جنید سلیم, ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں. 2-2.5 سال پہلے انہوں نے ویڈیو رابطہ بھی کیا تھا. وہ کہتے ہیں مولانا ساق صاحب کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, میری بھی انہوں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. تو مجھے کہہ رہے تھے جب بھی آپ ادھر آئیں تو میرے مہمان بنے. وہ عثمان بھائی نے اپنے فون سے میری بات کروائی تھی ان کے ساتھ. تو ماشاءاللہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے بھی ان کو کئی چیزیں ماشاءاللہ کلیئر ہیں. کافی عرصہ سعودیہ میں بھی ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے کئی ایک پروگرام چل رہے ہیں, ان میں بھی مزید یعنی گنجائش. ایک چیز تو ضرور ہونی چاہیے کہ یعنی عورتوں کا اختلاط نہ کریں. یعنی اب انہوں نے لا کے جو لڑکیاں بیچ میں اٹھائی وہ نکال بھی رہے ہیں. عزیزی اکیلا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, جب کبھی وہ پولیس انسپیکٹر کی شکل میں آتے ہیں, یا کبھی پٹواری کی شکل میں آتے ہیں, یا کبھی وہ دودی کی شکل میں آتے ہیں, گوالے کی شکل میں دودھ بیچنے والے, تو وہ ہمارا حسب حالی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہ کسی گوالے کا نام نہیں لیتے, کسی پولیس والے کا اسپیسیفکلی نام نہیں لیتے. تو نام لیے بغیر اس طرح تمثیلوں کے ذریعے مزاحیہ انداز میں ایک پبلک کو ایجوکیٹ کرنا, یہ ایک موڈ ہے. اور اس موڈ کے اوپر کیٹاگوریکل ڈینائی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس مزاح کرنے کو ہی آپ غلط کہہ دیں. لیکن معذرت کے ساتھ اکثریت جو ہو رہی ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے.